الحمد للہ والصلاة علی اہلہا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک و تعالی فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی کی بے پایہ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا لامتناہی سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر جاری ہو، ان کی پاک تینت آل اطہار پر جاری ہو اور ان کے برگزیدہ صحابہ کی بار پر جاری ہو کہ جس پروردگار عالمین نے ہم لوگوں کو آن جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے قرار دیا. آپ سب عزیز جانتے ہیں کہ آج یہ جو ایام ہے ماہ ربیع الاول شریف کے ایام ہیں، یعنی اسی مہینے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور خاکدان عالم پر تشریف لائے ہیں، اور ان کی تشریف آوری اور ان کی بعثت اور ان کا ہمارے جانب آنا، قرآن مجید ان کی اس آمد کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے جیسا کہ میں نے آیت بینہ تلاوت کی. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہاری طرف سے اللہ تبارک و تعالی کا فرستادہ تمہارے ہی نفوس میں سے آیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت گراں گزرتا ہے جب تم پر مصیبتیں یا تکالیف آتی ہیں تو اس رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تمہاری تکالیف بہت بھاری گزرتی ہیں. حریص علیکم، یہ تمہاری بلائی کے لیے، تمہاری اچھائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے بہت حریص ہیں، بہت خواہش مند ہیں. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کرام کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. تو جس مہینے میں اس رؤوف اور رحیم پیغمبر کی آمد ہو، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اس رحمت کا پیغام، رافت اور رحمت کا پیغام، نرمی کا پیغام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسان دوستی کا پیغام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عالم کی، ہم مخلوقات کی بھلائی کا پیغام چہر دانگ عالم میں مسلمانان عالم کی جانب سے پھیلے اور مسلمانان عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان رحمتوں کی تعلیمات کے برانڈ ایمبیسڈرز بنے. اور اس وقت آپ عزیزوں کے سامنے ان میلاد شریف کے ایام میں اس مخصوص حیت میں آنے کا جو سوال ہے وہ یوں ہے کہ بہت سارے عزیزوں نے، میرے دوستوں نے، رفقا نے مجھ سے استفسار کیا کہ جب بھی متبرک ایام ہوتے ہیں، چاہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہوں، چاہے معراج عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہوں، یا اور بھی اولیاء کاملین کے متبرک ایام ہیں، ائمہ طاہرین کے متبرک ایام ہیں، تو ان ایام میں لوگ مجالس کرتے ہیں، ان ایام میں لوگ سیرتی محافل منعقد کرتے ہیں، ان ایام میں لوگ ذکر و اذکار اور درود خوانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی حضور میں شکرانہ ادا کرتے ہیں. لیکن مساجد میں اکثر جو ہے ان محافل کے لیے لاؤڈ سپیکرز اور کالرز کا بے تحاشا اور بے دریغ استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک خوامخواہ کی جو ہے تکلیف کا باعث بھی بنتے ہیں یہ لاؤڈ سپیکرز. اور ان مقدس ایام میں لاؤڈ سپیکرز کا بے تحاشا استعمال کرنا کیسا اور شریعت مطہرہ کے مزاج کے عین مطابق ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس بات پر
मुफ्तियान किराम इस बात पर उलमाए इज़ाम बहुत कुछ कह सकते हैं और कहते भी हैं। मैं अपनी छोटी सी फहम फरासत के एतबार से और अपनी कम मायगी का एतराफ करते हुए, कम इल्मी का एतराफ करते हुए बाज इंसानी मसाइल को आपके गोश गुजार करता हूं, ताकि आप बजाते खुद फिर तज्जिया और तहलील करें, एनालिसिस करें मेरी बात का कि मैं कहां तक सही हूं। यह भी जरूरी नहीं कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, और यह भी जरूरी नहीं कि हर कोई मेरी बात से इख्तलाफ करे, और न मैं जजमेंटल बनने की कोशिश कर रहा हूं। बस मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने की कोशिश करूंगा, और इसकी रोशनी में आप खुद से तज्जिया व तहलील करें कि लाउड स्पीकर्स का मुकद्दस अय्याम में मैं बेतहाशा और बेदरेग इस्तेमाल की बात कर रहा हूं, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा हूं। जरूरत के मुताबिक देखिए, आजकल जो है टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए बहुत सारी चीजों को आसान कर दिया है। जो पिछली सफों में लोग बैठे हुए हैं और खतीब की बात नहीं सुन सकते हैं, तो लाउड स्पीकर एक ऐसी अच्छी इजाद है कि जिसने तरवीज दीन में हक की बात को उन तक पहुंचाने में, जो बात न सुन सकते थे उन तक पहुंचाने में, हक की बात पहुंचाने में जो है एक अच्छा रोल अदा किया है। टेक्नोलॉजी जो भी होती है, एज वैल्यू ओरिएंटेशन इट इज न्यूट्रल। ये फिर आपका और मेरा मसला है कि हम इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं या सही इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक मोबाइल फोन को ही ले लीजिए। ये मोबाइल फोन भी तरसील के लिए, अपने अजीजों से जुड़े रहने के लिए एक अच्छी नियामत है, लेकिन यही मोबाइल फोन जो है, यही सोशल मीडिया जो है, एक जहमत भी बनता जा रहा है कि जिस तरीके से इस पर बेहयाई और उरियानियत का बाजार भी गर्म है। हमारी नौजवान पौध जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वो कुछ देख रही है जिससे वो बेरहरवी का शिकार हो रही है। तो ये अब इस्तेमाल करने की अपनी सवाबदीद पर मुनहसिर है कि वो इसका सही इस्तेमाल करता है या गलत इस्तेमाल करता है। और इसी तरीके से जो लाउड स्पीकर्स का मसला भी है, ये भी हमारे मसाजिद के जो मुंतजमीन हैं, हमारी दरगाहों खानकाहों के जो मुंतजमीन हैं, या जो खुद खतीब हजरात हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार स्टेज पर आने वाले लोग हैं, उनकी सवाबदीद पर मुनहसिर है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किस हद तक किया जाए, इसके वॉल्यूम को किस हद तक बढ़ाया जाए। या अगर लाउड स्पीकर मस्जिद के या दरगाह के या खानका के अंदरूनी हिस्से में ही लोग बैठे हैं और आपका मकसूद उन तक आवाज पहुंचाना है, तो फिर खामखा बाहर की बस्ती को हम खामखा जो है क्यों परेशान कर रहे हैं उस चीज के लिए जिसके वो मुकल्लफ ही नहीं। देखिए, जो मस्जिद के अंदर बैठे हैं वही मुकल्लफ है आपकी आवाज सुनने के लिए। जो दुकान पर बैठा है, जो राह चल रहा है, वो तो मुकल्लफ ही नहीं है आपकी आवाज सुनने का। तो फिर आप जबरदस्ती से उन घरों में भी अपनी आवाजों को क्यों घुसेड़ रहे हैं जो कि आपकी मजलिस में मौजूद नहीं। तो इस बारे में मैंने जो कुरान मजीद की आयत आपके सामने तिलावत की है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाते हैं कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसलिए कायनात गीती में तशरीफ लाए हैं ताकि मखलूक खुदा के साथ और खासतन मोमिनीन के साथ रहम और राफ्त का मामला फरमाए। आपकी समात के लिए मैं एक हदीस मुबारक जो है अर्ज करता हूं यहां पर, जिसकी रावी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा है, और उनसे जो है इसकी रवायत है। और यहां पर मैं इसी मजमून का एक हदीस जो है हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से बयान करूंगा, जो मुत्तफिक अलैह हदीस है। वो फरमाते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लअदखुलु फिस सलाती, मैं नमाज की हालत में दाखिल होता हूं, व अना उरीदु इतालतहा, और इरादा करता हूं कि अपनी इस नमाज को लंबी करूं।
اس فرض نماز کو جو اجتماعی حیت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اس کو طویل کروں، فاسمع بکاء الصبی، تو ناگاہ میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فاتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدت وجد امہ من بکائہ، تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، میں جان لیتا ہوں کسی ماں کی تکلیف جو اس کو ہو رہی ہے اس کے بچے کے رونے کی وجہ سے، کیونکہ اس زمانے میں مسجد میں جو ہے عورتیں بھی جایا کرتی تھی جماعت کے ساتھ، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز قائم کرتے تھے اور عورتیں بھی ان کے پیچھے جو ہے ان کے محضر میں نماز پڑھتی تھی، تو حضور چاہتے ہیں کہ اس عبادت کو لمبا کیا جائے، لیکن کسی ماں کے رونے کی آواز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو ہلکی کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک اندیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں عبادت ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں عبادت ہو رہی ہے، اس مسجد میں عبادت ہو رہی ہے جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، ایک ماں کی اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف کو کم کرنے کے لیے اور بچے کی اپنی ماں کی وجہ سے تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنی پیغمبرانہ نماز کو ہلکی کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنی عبادتوں سے بھی، نبوی عبادت سے یہ تو رحمت ہے، لیکن اپنی عبادتوں سے بھی دوسروں کی تکلیف کو ہلکا کرتے ہیں اپنی عبادت کو ہلکا کر کے۔ تو یہ ہم سب کے لیے، ہمارے مولوی صاحبان کے لیے بھی ایک اندیا ہے کہ جب بھی کبھی ہم مسجد میں محافل منعقد کریں تو آپ یہ جان لیں کہ جو آپ کے مسجد کے ہمسائے ہیں، مسجد کی ہمسائیگی میں کوئی بیمار ہے جو درد سے کرا رہا ہے، بہت سارے کینسر پیشنٹ آج کل ہمارے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے معاشرے میں سی اے کے پیشنٹس بہت عام ہیں جن کو آرام کی سخت ضرورت ہوتی ہے، تو ہم جو مسجد کی ہمسائیگی میں ہی 10-15 کالر لگا دیتے ہیں اونچائیوں پر، اور اتنی تیز اور شرل آواز ان سپیکرز کی ہوتی ہے جو ہمارے کمروں میں گھستی ہے، کھڑکیاں بند کر کے بھی کھڑکیوں کے پوروں میں سے اتنی تیز آواز آتی ہے کہ بیماروں کے لیے خامخواہ کی تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، کیا نعت پڑھنے سے بھی کسی کو تکلیف ہوگی؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تو عین رحمت ہے، لیکن پھر بھی کسی کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنی نماز کو ہلکی کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہم جو ہے اتنی تیز آواز میں کہ بیماروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ کوئی طالب علم ہے، کسی کو کمپٹیٹیو ایگزام پاس کرنا ہے، کوئی طالب علم ہے اس کو پڑھنا ہے، جب آپ اتنی زور سے جو ہے مائکس کی آوازیں آتی رہتی ہیں تو وہ طالب علم بھی پڑھائی میں اپنی کنسنٹریشن کو لوز کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کو کیا پڑھی ہے کہ وہ مجلس میں کیوں نہیں آیا ہے، وہ سبق کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ عرض کروں، قرآن مجید آپ سے بارہا کہتا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو جدا جدا کر دیا گیا، اور نیتوں کا مالک خدا ہے۔ آپ کسی کے انٹینشن پر حملہ نہیں کر سکتے کہ یہ مسجد میں کیوں نہیں آیا ہے مجلس کے لیے، کیا پتا کہ اس کے لیے اس سے بھی کوئی بہتر کام ہو، ہدف ہو جس کو وہ پانا چاہتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے۔ اور اس اعتبار سے ہم اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں، یا میں یہ کہوں گا مثلا آج عید میلاد کے ایام ہے، کوئی سالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا چاہے تنہائی میں رہ کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے، اور بہت سارے مبتدی سالک ایسے ہوتے ہیں جو اپنی روحانی اشغال میں اللہ کے حضور محو ہوتے ہیں، کوئی مناجات میں محو ہوتا ہے، کوئی محو دعا ہوتا ہے، لیکن جب لاؤڈ سپیکرز کی بڑھتی ہوئی آوازیں اس سالک کی توجہ بھی جو ہے ہٹاتی ہے اور اس کی کنسنٹریشن کو بھی ختم کر دیتی ہے،
اور اس طریقے سے آپ کے لاؤڈ سپیکرز کی اجتماعی آوازیں اور لوگوں کی نفلی عبادات کی توجہ میں بھی مخل بنتی ہے اور خلل انداز بنتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف ہم ہی لوگ عبادت میں ہیں اور ہمارے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ گھر میں کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، 60 سال سے کسی کی عادت ہے درود پڑھنے کی، قرآن مجید پڑھنے کی۔ گھر میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جو درود و سلام کے ہدیے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے مسجد میں جو ہے اپنے لاؤڈ سپیکرز کا ولیوم اتنا بڑھا دیا ہے کہ آپ ان کی عبادات میں بھی مخل ہو رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہماری غیر مسلم برادری کے لوگ بھی رہتے ہیں، اور وہ مکلف نہیں ہے آپ کی جو ہے لاؤڈ سپیکرز کے ان والیومز کو سننے کے لیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اور اس اعتبار سے یہ ایک قسم کا اکراہ فی الدین ہوتا ہے کہ آپ زبردستی وہ چیزیں اوروں کو سنانا چاہتے ہیں جس کے سننے کے وہ مکلف نہیں ہے۔ اب اس میں راہ حل کیا ہوگا؟ اب اس میں راہ حل یہ ہوگا کہ اگر مجالس کرنی ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال تو ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ اگر جمع غفیر ہو، بہت سارے لوگ ہوں، تو لاؤڈ سپیکر کا استعمال تو لامحالہ کرنا پڑے گا، لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی نیت کیا ہے۔ اب مجالس کا معاملہ ہی نہیں ہے، مثلا صبح کی نماز میں دعائے صبح پڑھا جاتا ہے کشمیر میں، تو 4 یا 5 بندے کل مسجد میں ہوتے ہیں، اور وہ دعائے صبح میں بھی لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ جمع غفیر کا معاملہ بھی نہیں۔ تو وہ 4-5 بندے یا 10 بندے لاؤڈ سپیکر کو آن کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یا تو ان کی نیت نعوذ باللہ خاکم بدن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم لاؤڈ سپیکر پر اپنی آواز سنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سر اور اعلانیہ دونوں باتیں جانتا ہے۔ اگر یہ آپ کی نیت ہے کہ خدا تعالیٰ کو لاؤڈ سپیکر پر ہم سنائیں تو یہ کفر ہے، لاؤڈ سپیکر کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی، اللہ نہیں سنے گا نعوذ باللہ۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جلانے کے لیے یہ لاؤڈ سپیکر استعمال کریں جو ہمارے مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں مجلسیں کر رہے ہیں اور باہر کی لاؤڈ سپیکر اس لیے لگا رکھے ہیں تاکہ ان لوگوں کو آپ جلائیں، ان لوگوں کو آپ جو ہے رلائیں جو آپ کے نظریے کے قائل نہیں ہے، تو تب بھی یہ ایک قسم کا جدل ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ نہیں کہ آپ اپنے دینی مشاغل کو اور لوگوں کو جلانے کے لیے اختیار کریں اور لوگوں پر غلظہ اور سختی مسلط کرنے کے لیے جو ہے آپ سیرت کی یا دعائے صبح کی مجالس منعقد کریں۔ اور اگر اس سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ ہم اور لوگوں کو بھی دکھائیں کہ ہماری مسجد میں صبح دعائے صبح ہوتا ہے، اور فلانی شخص جو ہے مائک پر اس کی آواز چلی جائے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، تب تو یہ ریاکاری ہے، اور یہ وجہ بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب اس میں راہ حل کیا ہے؟ راہ حل یہ ہے کہ اگر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا ناگزیر ہے، مثلا کسی جگہ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، اگر باہر مسجد کے باہر یا خانقاہ کے باہر، درگاہ کے باہر لوگ نہیں ہیں، سب لوگ اندر بیٹھے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد کے اپنے اندر کے سپیکرز کو آن کریں اور اتنا آڈیبل رینج رکھیں کہ سب لوگ اندر سے سنیں۔ اب اگر جمع غفیر یا لوگوں کا ازدحام یا کثرت اس تعداد کی ہے کہ مسجد کے باہر بھی لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام ہے، یا خواتین ہماری ماؤں بہنوں کے بیٹھنے کا انتظام ہے، تو باہر کی مائک بھی اتنی ہی آڈیبل رکھے کہ جتنی قریب میں بیٹھنے والے لوگ سن سکیں۔ اتنا آپ کا والیوم مائکس کا رکھنا کہ ان لوگوں تک بھی جو ہے آپ اپنی آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں جن لوگوں کو آپ کی مجلس کے بارے میں کوئی علمیت ہی نہیں ہے، تو نہ اس میں کوئی لاجک بنتا ہے اور نہ اس کا کوئی انسانی عقل کے اعتبار سے کوئی جو ہے جواز بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے
اگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے خاصتاً یہ بات زیادہ محرک ہوئی آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی، آج کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام چل رہے ہیں، درسگاہ کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے مائک آن کر کے راتوں کو مغرب کے بعد عصر کے بعد جو ہے درسگاہ کے چھوٹے چھوٹے بچے مائک اس پر نعت شریف کو پڑھتے ہیں۔ اگر یہ مسجد میں یہ نظم ہو رہا ہے بچوں کی نعت پڑھنے کا، تو اس کو باہری مائک جو ہے آن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ یہ مائک پر کچھ پڑھیں گے، تو اس سے بہتر کہ اگر آپ ان کو حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں تشریف لا کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ اپنی دنیائی کاموں میں مشاغل میں مبتلا ہے، کوئی دکان پر بیٹھا ہے، کوئی سڑک پر چل رہا ہے، کوئی دکان پر بیٹھ کر گپ شپ مار رہا ہے، اور باہر سے بچوں کی جو ہے آڈیبل رینج اتنی رکھی ہے، تو اس سے ان کی کیا حوصلہ افزائی ہوگی؟ تو یہ سب یا تو دکھاوا ہے، یا تو غیر ضروری اعتبار سے دینی مسائل کا اطلاق ان جگہوں پر کیا جاتا ہے، ان جگہ جہاں پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ سے ایک حدیث پاک کی روح سے جو ہے اپنا موقف آپ تک واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کا لقب حمار تھا۔ وہ اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ ان کی جو ہے ان کے معمولات کے، رسول اکرم کے ذمہ داریوں کے بہت سارے بھاری بوجھ تھے، تو ان کو ہلکا کرنے کے لیے کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا یہ شخص۔ تو لیکن اس شخص کی ایک بری عادت تھی کہ یہ شراب پیتا تھا، اور اکثر اوقات اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شراب پینے کے لیے شرعی حد جاری کرتے تھے، یعنی کوڑے مارنے کی حد جاری کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک دن وہ شخص لایا گیا اور اس نے پھر سے شراب پی تھی، رسول اکرم نے پھر سے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ تو لوگوں میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ شخص اٹھا اور اس نے کہا اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بھی، اے اللہ اس شرابی شخص پر تو اپنی لعنت کر کے بار بار اس کو شراب پینے کے جرم میں پکڑا جاتا ہے، اس پر حد جاری کی جاتی ہے، اب تو ہی اس پر لعنت فرما۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ، اے آدمی، اے شخص، اے اللہ سے اس کے لیے لعنت طلب کرنے والے اس پر لعنت نہ کر۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ یہ شخص جس پر حد جاری ہو گئی ہے یہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اب اس کے نفس کی خواہشات تقاضے اس پر غالب ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام عبدالرزاق نے روایت کی، اس کو بزار نے روایت کیا، اس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس پر حد جاری ہو گئی تھی، دوسرا شخص اس پر لعنت کر رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ بے دینی کا کام کر رہا ہے، لہذا اس پر لعنت ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روکا اور کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ اس پر شرعی حد جاری ہو، لیکن یہ صحیح نہیں کہ تم اس پر پھر اتنی سختی کرو اور شریعت کو اس پر اس اعتبار سے نافذ کرنا چاہو جہاں پر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شریعت کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے کہ اس پر حد جاری ہو، لیکن تم اس پر لعنت کر رہے ہو، وہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے اب لاؤڈ سپیکر کے مسئلے کو تصدیق دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زبردستی سے اور لوگوں کو مائک پر قرآن سنانا چاہتے ہیں، نعت سنانا چاہتے ہیں۔ اس بات کا اطلاق تو ان لوگوں پر ہوتا ہے، ان کو سنائیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں۔ جو لوگ بیمار ہیں مجلس میں نہیں آ سکتے، جو لوگ طالب علم ہیں مجلس میں نہیں آ سکتے، آپ زبردستی سے ان پر بھی اس بات کا اطلاق کرنا چاہتے ہو، اس بات کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا۔ اور اب زبردستی سے کوئی دینی معاملہ کسی پر تھوپنا چاہتے ہو جس پر اس کا اطلاق ہی نہیں ہوگا۔ مثلا
میں آپ سے یہ گزارش بھی کرتا چلوں کہ ہمارے سماج میں جو ہے ایک عام ایک تاثر یہ بنتا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلانی شخص جو ہے رات بھر جو ہے مہندی رات کے گانے مائک پر چل رہے ہیں، گانا بجانا مائک پر ہو رہا ہے، لیکن جب مسجد میں مائک جو ہے چالو ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، ون رانگ کین ناٹ جسٹیفائی اندر رانگ۔ ایک غلطی سے دوسری غلطی کا جواز نہیں نکال سکتے آپ۔ یہ جو فحاشی اور اریانت کہیں پر لاؤڈ سپیکر پر ہو رہی ہے، یہ آپ اس بات کا جواز نہیں بنا سکتے کہ اب ہم بھی مائکس پر جو اتنا زور سے والیوم رکھیں گے، چاہے نعت ہو چاہے قرآن ہو، کیونکہ گانا بجانا ہو رہا ہے، ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہے مرحبا، آپ کو نعت مبارک پڑھنی ہے مرحبا، آپ کو دعا پڑھنی ہے مرحبا، لیکن اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا جو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اور اس سے اور ایک جو بات ہوتی ہے، اس سے دینی کلمات کی بے قدری بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے، مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجد میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جا رہی ہے، اور آپ نے والیوم اتنا رکھا ہے کہ کہیں پر کمرے میں لوگ اپنے گھر میں گپ شپ مار رہے ہیں۔ 2-3 منٹ تو وہ پرہیز کرتے ہیں، نعت ہو رہی ہے باقی، لیکن جب رات بھر یہی سلسلہ مائک کا جاری رہے گا تو پھر وہ لوگ بھی بے تکلف ہو کر کے اپنی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے گھروں میں قرآن اور نعت کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ بھی پھر جو ہے لا تعلق ہو جاتے ہیں اس نعت سے، اس قرآن مجید کی تلاوت سے۔ سڑکوں پر لوگ لا تعلق ہو رہے ہیں قرآن مجید اور نعت خانی سے۔ نعت ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس کو آنکھیں نم کر کے سننا چاہیے۔ نعت ایک ایسا مقدس فریضہ ہے کہ جس کو دل کی تہوں میں جو ہے بسا لینا چاہیے، لیکن آپ نے جو ہے دن رات جو ہے مائک اس پر نعت کا سلسلہ ایسا شروع کر دیا ہے کہ اب لوگوں کو یہ نعتیں بھی بہت ہلکی معلوم ہو رہی ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں جان رہا ہے لوگ۔ اور اب تو یہاں تک دیکھ رہے ہیں، اپنے محلہ جات میں یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اور قوموں کی طرح جو وہ ٹیپ ریکارڈر مائک کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور خود دن بھر جو ہے آوازیں آ رہی ہیں، لوگ نعت کے لیے اب خود بھی نہیں جا رہے ہیں، جو ہے ٹیپ ریکارڈر لگا رہے ہیں، موبائل فون لگا رہے ہیں، اور سپیکر پر نعت کی آوازیں آ رہی ہیں، اور خود لوگ کیا ہے اپنی نجی کاروبار میں مصروف ہے، ماؤ ہے۔ تو اس سے جو ہے دینی شعائر کی، دینی سمبلزمز کی بھی بے قدری ہو رہی ہے۔ تو لہذا دس از ہائی ٹائم، یہ مساجد کے منتظمین کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کو لاؤڈ سپیکرز کا استعمال کرنا ہے، اس حد تک کریں جس حد تک آپ کو ضرورت ہو۔ اندر ضرورت ہو تو اندر کریں، باہر بھی ضرورت ہو تو اتنا آڈیبل رینج رکھیں کہ جس سے اور لوگ پریشان نہ ہو۔ اور آپ کہیں گے کہ نعت پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے کوئی پریشان ہوتا ہے، پریشانی نعت اور قرآن مجید پڑھنے سے نہیں ہے، پریشانی اس آواز کی شدت سے ہے جو دن رات چلی رہتی ہے، لگی رہتی ہے، اور لوگ جو ہے آپ لوگوں کو ان کی نیند سے محروم کر رہے ہیں، اب چھوٹے بچوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہیں۔ اور اگر دین کے تقاضوں سے آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اذیت دے، تو پھر یہ دینداری نہیں، تو پھر یہ انسانیت بھی نہیں، یہ ایک مجرمانہ روش ہے۔ اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، قانون کو نافذ کرنے والی ایجنسیز ہیں، میں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو ہمارے ریزیڈنشل علاقوں میں، ہماری بستیوں میں جو یہ آئے دن مائکس کا ہجوم جاری رہتا ہے، اور اس کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے، اور اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کا سدباب کیا جائے، اس کا کلا کما کیا جائے، اور بڑی مہذب انداز میں شستگی کے ساتھ نعت کی محافل کو، قرآن مجید کی قرات کی محافل کو منعقد کیا جائے، اور اس کو اس دائرے تک محدود رکھا جائے جس دائرے میں اس کا ادب کرنا ممکن ہو، اور جہاں پر اس کی بے ادبی ہوتی ہے، اور نعت سے اصلاً بے توجہی ہوتی ہو کہ آپ ٹانگیں پھیلا کر کے اپنے ڈرائنگ روم، بیڈ روم میں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں، اور آپ کے مسجد کے سپیکر سے آپ کے کمرے میں نعت نبوی کی آواز بھی آ رہی ہے۔
تو یہ تو آپ نعت نبوی کو بھی ہلکا جان رہے ہیں اور لوگوں کے دل میں اس کی قدر کو ہلکا کر رہے ہیں. اور خطبات سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس مسئلے پر زیادہ سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. ہم نے مائک کو اعتقاد کے ساتھ جوڑ دیا ہے. بدقسمتی سے ہم کہتے ہیں دپان اعتقاد گو سوئی یس صرف مائک پہ ہوتا ہے. اعتقاد کا مائک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب مائکیں نہیں تھی تب بھی ہمارا اعتقاد الحمدللہ اس سے زیادہ محفوظ تھا. اور آخری بات یہ، میں نے قطعاً میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے بڑے دنوں پر مائک کے استعمال کو غلط نہیں کہا. میں نے کہا جتنا استعمال کرنا ہو پروپورشنیٹ انداز میں، متناسب انداز میں، جتنا تناسب ہو آپ کی آواز، جتنی ضرورت ہو، جہاں تک ضرورت ہو وہاں تک رکھیں. لیکن غیر ضروری جو ہے شور شرابے سے احتضار کریں. اللہ تبارک و تعالی میرا، آپ کو اور ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں بھی اس اعتبار سے منائی جائے کہ مثال کے طور پر جلوس کا انعقاد ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، باقی اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے ہمسایوں کی کو تکلیف نہ پہنچے، ایمبولینس گاڑیوں کی نقل و حمل کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ ہمارا عمل کہیں ہمارے لیے پبلک نیوسنس نہ بنے، عوامی تکلیف کا باعث نہ بنے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں بھر کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، تمام عالمین کے لیے رؤوف رحیم بن کر کے آئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.